آج امانتوں میں خیانت اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی اور عام مسلمانوں سے بھی ہمارے اندر بدرجہ عتم موجود ہے۔ اور یہ سب چیزوں کی ایک واحد وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے، یہ تو اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ ان امانتوں میں خیانت کرنے کی سب سے بڑی وجہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے برائیوں کو تم سے دور کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر چلو، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی کیا ہے؟ فرمایا کہ فرقان اللہ عطا کرے گا تمہارے لیے۔ فرقان، فرقان کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز، تمیز کر دینے والی چیز۔ تو یہ فرقان اللہ عطا کر دے گا تمہیں کہ کیا بھلا ہے تمہارے لیے، کیا برا ہے تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے میں یہی تو سب سے اہم ترین شے ہے کہ اگر یہ کسی کو مل گئی تو پھر اس کی زندگی آسان بن گئی۔ بدبختوں نے اسلام کے خلاف اور ہمارے نبی کے خلاف جو سازشیں کی وہ تو کی ہی، لیکن رب فیصلہ اس کا ہے اصل ہونے والا۔ اس واسطے ان کی سازشوں سے نہ ڈرو، اور ان کی سازشوں کی وجہ سے اپنے کام، اپنا ایمان، اپنے دعوت کا کام کبھی کیا ہے ختم نہ کرو، چلتے رہو چلتے رہو۔ کوئی بولے، کوئی طنز کرے، کوئی ٹھٹا اڑائے، کوئی مذاق کرے، کوئی کیا ہے کچھ کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول کی ذات کے اعتبار سے جیسے اللہ کا عذاب روک دیا جاتا ہے کہ رسول کی ذات موجود ہے، اتنی ہی بڑی نعمت استغفار بھی ہے کہ اللہ عذاب اس قوم کو نہیں دیتا جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ آج ہر طرف عذاب ہے، عذاب امت مسلمہ پر، اور ہم تدبیریں سوچ رہے ہیں کہ 1 ویکسین لگاؤ، 2 لگا لو، 3 لگا لو، 4 لگا لو، کیسے بچیں گے؟ یہ تب احتیاطی تدابیر تو ہیں ایک طرف، لیکن اس طرف پلٹتے کیوں نہیں ہو کہ یہ عذابات اگر ہمارے سے چھٹ جائیں، چلے جائیں، استغفر اللہ کا اہتمام کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے رہو۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور اے لوگو سنو، دیدہ و دانستہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو، اور نہیں تم آپس میں امانتوں کی خیانت کرو، وانتم تعلمون، ہاں جانتے بوجھتے امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرو، جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بتایا ہے اپنے حبیب کے ذریعے، جیسے ہے ویسے ہی چلو۔ آپس میں ایک دوسرے کی خیانت نہ کرو۔ تو معلوم ہوا خیانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ امانتوں میں خیانت کا ایک بہت وسیع دائرہ ہے۔ امانتوں سے مراد صرف پیسہ یا مال نہیں ہو، بلکہ کئی چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ وہ تمام معاہدے، اگریمنٹس، ذمہ داریاں جو کسی انسان پر عائد کی جاتی ہیں، وہ تمام کی تمام ایک امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی امانت، اللہ تبارک و تعالی سے انسان کا عہد کہ تم توحید پر قائم رہو گے، عہد میثاق، یہ بھی امانت ہے جس کو پورا کرنے پر انسان اللہ تبارک و تعالی کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح وہ انسان ذاتی طور پر جو اللہ نے اس پر اس کے حقوق عائد کیے ہیں، اس حیثیت سے ان کے حقوق کو ادا کرنا، یہ بھی امانت کی ذمہ داری ہے، اور ادا نہ کرنا خیانتوں کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح جن باتوں پر کسی مسلمان کی آپ نے اگریمنٹ کی، وہ اگریمنٹ بھی امانت میں آتی ہے، اس کی بھی خیانت نہ کرو۔ اور اسی طرح
پوری زندگی کے اندر جتنی چیزیں سیکریٹ ہوتی ہیں، جتنی چیزیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہیں، وہ سب ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہ کرو، اللہ کی بھی نہیں، رسول کی بھی نہیں، آپس میں مسلمانوں کی بھی نہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت میں خیانت کرنے سے روکا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول تھوڑی دیر خاموش رہے، بعد میں پوچھا سائل کہاں ہے؟ جب سائل آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، جب امانت میں خیانت ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج امانتوں میں خیانت اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی اور عام مسلمانوں سے بھی ہمارے اندر بدرجہ عتم موجود ہے۔ اور یہ سب چیزوں کی ایک واحد وجہ کیا ہوتی ہے؟ مال کی محبت ہوتی ہے، یہ تو اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ ان امانتوں میں خیانت کرنے کی سب سے بڑی وجہ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرمایا وَاعْلَمُوا، جان رکھو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے بڑا ہی عظیم اجر ہے۔ اللہ کے ہاں اجر دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو یہاں کے چھوٹے موٹے فائدے کے لیے تم امانتوں میں خیانت نہ کرو، اور مال و دولت کو ہمیشہ آزمائش سمجھو۔ مال و دولت کو آزمائش سمجھو گے تو کبھی اس پہ فخر نہیں کرو گے، کبھی اس پر اللہ کی نافرمانی کے ہوتے ہوئے عمل نہیں کرو گے، ڈرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ آزمائش کے طور پہ دیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو یاد رکھیے۔ تو اس حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھو کہ تم جو خیانت کر رہے ہو، اس خیانت کے پاداش میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اجر و مقام ہے وہ تمہارے پاس سے کھو نہ جائے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے برائیوں کو تم سے دور کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کرے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ یا رب، تقوی کے ثمرات دیکھو۔ کہا کہ خیانتیں چھوڑ دو، دنیاوی آزمائشوں کو آزمائش سمجھو، اور اولاد اور مال کو ہمیشہ آزمائش سمجھو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیانتیں یا لوگوں سے خیانتیں نہ کرو۔ اصل کرنا کیا ہے؟ وہ بات یہاں آ گئی کہ لوگوں دیکھو، اصل میں تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر چلو، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی کیا ہے؟ فرمایا کہ فرقان اللہ عطا کرے گا تمہارے لیے۔ فرقان، فرقان کیا ہے؟ فرقان کا معنی ہے حق و باطل میں فرق کر دینے والی چیز، تمیز کر دینے والی چیز۔ تو یہ فرقان اللہ عطا کر دے گا تمہیں کہ کیا بھلا ہے تمہارے لیے، کیا برا ہے تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے میں یہی تو سب سے اہم ترین شے ہے کہ اگر یہ کسی کو مل گئی تو پھر اس کی زندگی آسان بن گئی۔ ہاں، جھبے قبے کے لباس میں گمراہی لے کے آتا ہے، لیکن اگر تقوی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ بتا دے گا کہ دیکھو نقلی مولوی ہے، یہ جعلی مولوی ہے، اس سے بچو۔ تو یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی تمیز تمہیں عطا کر دے گا، تو بس دنیا گزارنے کے لیے بالکل کافی ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری کچھ برائیاں رہ بھی گئی ہیں تو ہم اسے معاف کر دیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، بڑا فضل والا ہے، بہت عظیم فضل والا ہے۔ اس کے فضل سے یہی امید ہے کہ صرف تم تقوی پکڑو، تقوی کی روش کو مضبوطی سے پکڑ لو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ایک واقعے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب کافر آپ کے متعلق مکر کر رہے تھے، خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ، نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں، قتل کر دیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ جلاوطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ اپنے خفیہ تدبیروں میں لگے ہوئے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر
سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو ہجرت کے موقع پہ پیش آیا، جہاں پر ان بدبختوں نے سوچا کہ دعوت بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا سدباب صرف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم حملہ کر دیں۔ اس کے لیے وہ جو وہاں پر ان کا پارلیمنٹ تھا اس میں لوگ جمع ہوئے پورے کے پورے، اور انسانی شکل میں شیطان بھی آ چکا تھا۔ پھر بحث و مباحثہ شروع ہوا، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر دینا چاہیے، تو اسی لیے فرمایا کہ بدبختوں نے کیا کیا، یہ بھی ارادہ کیا، لیکن یہ شیطان جو انسان کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا اور انسان نما جو شیطان ابو جہل تھا، دونوں نے مخالفتیں کی، نہ ہم ان کو اگر قید کر کے رکھیں گے تو جو ان کے ساتھی ہیں وہ لوگ ضرور ان کو چھڑا لے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ یقتلوک، قتل کر دیں گے۔ اگر تنہا کوئی قتل کرنے پہ آئے گا تو پھر بنو ہاشم کو کیا جواب دیں گے، مسئلہ بھی تھا، اور یخرجوک، جلاوطن کر دیں گے، مکے سے نکال دیں گے۔ تو ایسے وقت میں بھی شیطان نے کہا، اور انسانوں کا جو شیطان تھا ابو جہل، اس نے بھی کہا کہ اگر ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جہاں جائیں گے، اللہ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے، ایسا کلام دیا ہے کہ لوگ ایک جماعت بنا لیں گے، پھر ہم پہ حملہ کریں گے، تو جلاوطن کرنا بھی نہیں ہے۔ آخرکار یہی طے ہوا کہ سب مل کے ایک بارگی حملہ کر دیں گے۔ لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فوری وحی کی اور بتایا کہ یہ لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے آنکھوں کے سامنے نکل جائیے اور ہم ان کے آنکھوں کو پکڑ لیں گے۔ اللہ کے رسول نکل گئے اور غار ثور میں 3 دن رہے، پھر اس کے بعد قبا میں پہنچ گئے۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ان بدبختوں نے اسلام کے خلاف اور ہمارے نبی کے خلاف جو سازشیں کی وہ تو کی ہی، لیکن رب فیصلہ اس کا ہے اصل ہونے والا، اس واسطے ان کی سازشوں سے نہ ڈرو، اور ان کی سازشوں کی وجہ سے اپنے کام، اپنا ایمان، اپنے دعوت کا کام کبھی کیا ہے ختم نہ کرو، چلتے رہو۔ کوئی بولے، کوئی طنز کرے، کوئی ٹھٹا اڑائے، کوئی مذاق کرے، کوئی کیا ہے کچھ کرنے پہ آمادہ ہو جائے، کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالی سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہ بھی کفار کی ایک چال تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے، جب ان کافروں پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ کہتے ہم نے ایک کلام سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام لے آئیں گے، بنا سکتے ہیں، کون سا کیا ہے اس میں ایسا کلام ہے کہ جس کو ہم نہیں لا سکتے۔ حالانکہ یہ صرف اور صرف ان کا دعویٰ تھا، ان کو خود معلوم تھا کہ نہیں لا سکتے۔ خاص طور پر یہ اشارہ نضر بن حارث کی طرف تھا کہ یہ بدبخت یہ کہتا پھرتا تھا کہ یہ کون سا کلام ہے، اس کلام کو تو میں بھی لا سکتا ہوں، اور وہ ایران گیا، وہاں کے قصے کہانیاں گھڑ کے لے آیا، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو یہ ایسے لوگوں کو بلاتا جو گانے والیاں ہیں اور مجلس منعقد کرتا اور کہتا کہ تمہارے پاس بھی قصے کہانیاں ہیں، ہمارے پاس بھی کیا ہیں، دوسروں کے ایران کی قصے کہانیاں ہیں، ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، ہم نے جو سنا ہے اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کیا ہے اور کلام بھی لے آئیں، کیونکہ یہ کیا ہے، ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے کے جو لوگ ہیں ان کی کہانیاں ہیں، پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں بس، اور کیا ہے، اسطورتن کی جمع ہے اساطیر۔ فرمایا کہ یہ تو کیا ہے، پرانے زمانے کی الف لیلا داستان ہے گویا کہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز بھی نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو 23 سال اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج دیا کہ تم اس طرح بنا کے لاؤ، اور ایک آیت نہیں بنا سکے بدبخت۔ یہ ان کی کیا ہے، شیخی بھی کارنا تھی، ورنہ تو ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ لوگ مان چکے تھے۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ایک بات یہ بھی تھی جو میں نے ابھی بیان کیا تھا کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر یہ فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ آ گیا ہے، دیکھو سنو، وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر رک جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس وقت دراصل ان لوگوں نے دعا بھی کی کہ اگر جو حق پر ہے تو اے اللہ وہ واضح کر دے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو مشرکین مکہ
جب کافروں نے کہا تھا ان کان ھذا ھو الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے کہ فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ تو اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو وہاں پر فرما دیا گیا، تم نے خود مانگا تھا۔ تو بدر میں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ بہت بڑا عذاب کا صرف یہی تصور نہیں کہ آسمان سے اترے، عذاب کا یہ تصور بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں کیسے ذلیل کیا بدر کے میدان میں اور کیسے شکست دی، یہ بھی ہمارا ہی عذاب تھا۔ دوسرا جواب ایک ہے، وہ جواب اگلی آیت میں آ رہا ہے، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ عذاب کیوں نہیں آیا اس وقت جب تم مکی دور میں چیخ چیخ کے پوچھ رہے تھے؟ تو وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مناسب نہیں سمجھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے اس حالت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات ان کے درمیان موجود ہو۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے۔ رسول جب تک قوم میں موجود ہوتا ہے، رسول کی موجودگی میں اللہ عذاب نہیں دیتا اس قوم کو، یہ رسول کی ذات کی برکت ہے۔ تو اسی واسطے تم نے مکی زندگی میں مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر عذاب نہیں اتارا۔ لیکن بدر کے میدان میں جب رسول کو ہم مدینہ بلا چکے تھے، یہاں پر تمہیں عذاب چکانا تھا، ہم نے بدر کے میدان میں تمہیں شکست فاش دی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور یہ بھی مناسب نہ تھا کہ اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دے جو استغفار کرتے ہو، یعنی وہاں پر مسلمانوں کی جماعت تھی، صحابہ تھے جو استغفار کر رہے تھے، جو راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عذاب اتار دیتا؟ کہ بعض روایتیں ہیں کہ کچھ اچھے لوگ موجود تھے مشرکین مکہ کے اندر جو ڈرتے تھے، روتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کے رسول کی ذات کے اعتبار سے، جیسے اللہ کا عذاب روک دیا جاتا ہے کہ رسول کی ذات موجود ہے، اتنی ہی بڑی نعمت استغفار بھی ہے کہ اللہ عذاب اس قوم کو نہیں دیتا جس قوم کے اندر استغفار کرنے والے موجود ہوں۔ آج ہر طرف عذاب ہے، عذاب امت مسلمہ پر، اور ہم تدبیریں سوچ رہے ہیں کہ 1 ویکسین لگاؤ، 2 لگا لو، 3 لگا لو، 4 لگا لو، کیسے بچیں گے؟ یہ تب احتیاطی تدابیر تو ہیں ایک طرف، لیکن اس طرف پلٹتے کیوں نہیں ہو کہ یہ عذابات اگر ہمارے سے چھٹ جائیں، چلے جائیں، استغفر اللہ کا اہتمام کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھتے رہو۔ یا سید الاستغفار اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واعترفت بذنوبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ پڑھتے رہو۔ جو قوم استغفار کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر عذاب نہیں لاتا۔ پھر فرمایا کہ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کیوں نہ عذاب دے؟ عذاب کیوں نہیں آیا وہ سبب تو اوپر بیان ہو گیا، اور جب تم نکلے باہر مکے سے اور جب رسول بھی درمیان تمہارے نہیں تھا تو عذاب تو آ ہی گیا تم پر جنگ بدر کی شکل میں، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ عذاب نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ عذاب ہی ہے، اور تمہیں کیوں نہیں عذاب دے گا اللہ؟ تم تو پورے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، تمہارے کرتوت کیا تھے؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے تھے، وہ بھی وہ جس کے وہ مستحق ہیں، مسلمانوں کو۔ ہاں، وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں تھے۔ ان اولیاؤہ، اصل متولی مسجد کے کون ہو سکتے ہیں؟ وہی متولی ہو سکتے ہیں جو الا المتقون، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ آج بھی دیکھنا چاہیے مسجدوں کے متولی کون ہیں، جو دین سے دور، جن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ آج مسجدوں کے متولی ہیں
جبکہ اللہ کہتا ہے کہ اصل متولی تو صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے متقون ہیں۔ متقین حضرات کیا ہے اصل متولی ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ صحیح ہو جائیں نا مسجدوں کے متولی، کئی امام جو صرف ان کے ڈر کی وجہ سے فاتحہ خوانی کرتے ہوئے بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دراصل خود آ کے برملا اظہار کر دیں گے کہ یہ دین میں نہیں ہے۔ آج کئی امام صرف متولیوں کے ڈر سے کیا ہے بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی بتا رہا ہے کہ تم لوگ تو سینہ ٹھونک کے کہتے ہو کہ ہم کعبے کے متولی ہیں۔ ارے کہاں کے متولی ہیں؟ متولی ہونے کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا متقی ہو، اور تم میں تقوی ذرا سا بھی نہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ تم متولی ہو اور جس کو چاہو مسجد سے روک دو، اور صحابہ جو سب سے زیادہ وہاں پر نماز پڑھنے کے حقدار تھے ان کو تم روکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب کیوں نہ لائے؟ اسی واسطے تم پر عذاب لایا۔ اور تمہارا حال وہاں پر کیا ہے؟ اصل جو تھے عبادت کرنے کے صحیح ترین لوگ ان کو تو تم روکتے ہو، اور تم جو عبادتیں وہاں کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ کعبۃ اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تھالیاں پیٹتے تھے۔ تو اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی بدر کے میدان میں تمہیں شکست دیا تاکہ عذاب کا مزہ چکھو، اور یہ بدلہ ہے جس حق کا تم انکار کرتے رہے۔ تو یاد رکھیے آج بھی ہم دیکھتے ہیں عبادت کے نام پر یہی کچھ کفار و مشرکین کی روش مشابہت اختیار کرتے ہوئے ہم میں کئی مسلمان اس کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ نے مسجدوں کو تو محفوظ رکھا ہے، لیکن آج درگاہوں پر عرس کے نام پر فلاں فلاں کے نام پر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سیٹیاں تھالیاں نہیں بجتی ہیں، قوالی کے نام پر میوزک نہیں بجتے ہیں، اور ساتھ میں کیا ہے لکھا جاتا ہے کہ قوالی کی محفل ہوگی، قوالی کی محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے، دنیا و آخرت کا ثواب حاصل کرے۔ لا حول ولا قوت۔ جس حالت میں مشرکین مکہ پہنچ چکے تھے وہی حالت میں آج امت مسلمہ بھی پہنچ چکی ہے۔ اللہ ہی محفوظ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، بے شک یہ کافر لوگ انفاق کرتے ہیں نا اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، بلکہ اپنے مالوں کو جب دیتے ہیں تو وہ اللہ کے راہ سے روکنے کے لیے دیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے۔ ایک طرف کہاں اہل اسلام، کہاں اہل اللہ، کہاں اللہ تبارک و تعالی کے متقی پرہیزگار اولیاء اللہ بندے جو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے انفاق دیتے ہیں۔ ایک طرف کہاں یہ لوگ، یہ کافر جو اللہ کے دین کو روکنے کے لیے انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور آج بھی ہم مسلمانوں میں بہت سے ہیں جو صرف توحید کو روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، توحید کی آواز کو دبانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ پورا عذاب ہی عذاب ہے۔ اور اللہ کہتا ہے جو لوگ اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچہ کرتے ہیں نا جی، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ان قریب یہ خرچ جو وہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے ایک حسرت بن جائے گا۔ قیامت کے دن جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تب ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے پوری دنیا کی زندگی میں سوائے خسارے کے کچھ نہیں اٹھایا۔ جس کو ہم نے انفاق سمجھا، جس کو ہم نے کیا ہے بہت بڑی عبادت سمجھا، کسی درگاہ کے کیا ہے دیواروں پہ سنگ مرمر لگا دیا، قبروں کو مزین کر دیا، کسی نے چادریں چڑھا دی، کسی نے لائٹنگ کرا دی، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ عرس ہم نے کروا دیا تو کل قیامت کے دن یہ ولی آ کے ہمیں سیدھے جنت لے جائیں گے، حالانکہ پورا کا پورا شرک میں ان لوگوں نے صرف کیا۔ تو یہی فَسَيُنْفِقُونَهَا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ابھی یہ لوگ اور خرچ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ان کو معلوم ہوگا ثم تکون علیہم حسرہ، پھر یہ پورا کا پورا ان کے لیے حسرت بن جائے گا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہوں گے۔ اس وقت معلوم ہو جائے گا اب تو پورا کا پورا تمہارے پاس سب کچھ چھن چکا ہے، تم مغلوب ہو چکے ہو، تم غالب نہیں ہو، تم ذلیل و خوار ہو چکے ہو۔ اور اس وقت اعلان بھی کر دے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے، جمع کر لیے جائیں گے۔
لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے گا، یعنی یہ کام جو اوپر کا ہوا، یعنی جہنم کی طرف گھیر لیا گیا تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے۔ یہ اس واسطے ہو رہا ہے یہ پورا، جو پاک تر لوگ ہیں، جو طیب لوگ ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو ناپاک ہیں وہ الگ ہو جائیں، پھر ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر ان سب کا ایک ڈھیر بنا دے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، جب یہ ناپاک پورے کے پورے ڈھیر پہ ڈھیر لگا دیں گے، ایک کے اوپر ایک ایک ڈھیر بن جائے گا، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جہنم بنا دیا جائے گا اس ڈھیر کو۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں اصل میں خسارہ اٹھانے والوں، خاسر لوگ یہی ہیں۔ قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف۔ اب آخری طور پر پھر تنبیہ آ گئی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر اب بھی باز نہیں آئے، ان ينتهوا، اب بھی باز آ جائیں گے، اب بھی رک جائیں گے، اب بھی روش چھوڑ دیں گے، یغفر لهم ما قد سلف، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سابقہ جو بھی گناہ ہے وہ معاف کر دے گا۔ آج بھی پھر دعوت دے رہے ہیں، جو ہوا سو ہوا، غزوہ بدر میں شکست ہوئی، آنکھوں سے دیکھ لی ذلت، اللہ کی مدد دیکھ لی، فیصلہ سامنے آ گیا، ابھی بھی کفر پر اڑے مت رہو، ابھی بھی باز آ جاؤ، ابھی بھی رک جاؤ، توبہ کر لو، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائے۔ یغفر لهم ما قد سلف، جو کچھ تم نے پہلے کیا ان سب کو اللہ بخش دے، معاف کر دے۔ وَإِن يَعُودُوا، لیکن تم وہی روش اختیار کرو گے، وہی کفر پہ ڈٹے رہو گے، وہی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہو گے، فقط مضت سنت الاولین، پھر تو جو قوموں پر سنت الہی پچھلی قوموں پر نافذ ہوئی وہی تم پر بھی نافذ ہو کر رہے گی۔ یعنی جو عذابات پچھلی قوموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم صالح کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا سے مٹا دیا، یہی عذابات تم پر بھی آئیں گے اور مٹا دیے جاؤ گے تم۔ یہ گویا کہ آخری انتہا تھی کفار کو، جس کے بعد صحابہ کو اشارہ دیا جا رہا ہے، صاف طور پر اعلان کیا جائے وقاتلوہم، تو ان لوگوں سے قتال کرو۔ جب یہ اس تنبیہ کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان پر قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے، فتنہ باقی ہی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کل کا کل دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر یہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں گے تو یہ جو کچھ کریں گے اللہ اس سے خوب واقف ہے، تبھی بھی اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم کرے گا۔ لیکن ان کو تنبیہ کرنے کے بعد، آخری وارننگ دینے کے بعد، اب دراصل کیا نہیں کرنا ہے، ان کے آپ پہ نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اب تم کو آگے بڑھ کر قتال کرنا ہے ان کے ساتھ، تاکہ توحید کا نفاذ ہو جائے، شرک اس دنیا سے مٹ جائے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ وہ نہ مانے، روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، فرمایا کہ جان رکھو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، تمہارا سرپرست ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا ولی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور یہ مولا ہونا، یہ ولی ہونا، دوست ہونا، سرپرست ہونا کتنا بہترین ہے، خود بتا رہا ہے، نعم المولا و نعم النصیر، بہت ہی اچھا سرپرست، بہت ہی بہترین مددگار۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور مددگار چاہیے تمہیں؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور سرپرست اور وکیل چاہیے تمہیں؟ رب تمہارا مولا ہو جائے گا تو بس کائنات میں تو اسی کا چلتا ہے نا جی۔ جب رب تمہارا سرپرست ہے تو تمہیں کس بات کی فکر کرنی چاہیے؟ تو اسی لیے فرمایا کہ نعم المولا و نعم النصیر، کہ کیا ہی بہترین مولا ہے، کیا ہی بہترین مددگار ہے۔ شروع آیت ہی میں آ گئی کہ یسألونک عن الانفال،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ انفال کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، دیکھیے جو بھی جنگ فتح پانے کے بعد دشمن سے چھینا ہوا یا لوٹا ہوا جو مال ہوتا ہے وہ پچھلی امتوں پر حرام تھا، تو کیا اس امت کے لیے بھی وہ حرام ہے یا استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ سوالات تھے۔ تو اللہ نے پہلے یہ حکم دے دیا کہ یہ خالص ملکیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے، یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے، تو حکم اللہ اور اس کے رسول کا چلے گا، لیکن اس میں وہاں پر تقسیم کس طرح ہوگی یہ نہیں بتایا گیا۔ اور یہ سوال بھی باقی تھا کہ یہ امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں یہاں پر اب اسی تسلسل کے ساتھ جاری ہے جو پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پر ذکر کر دیا۔ یہاں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، دیکھو جان رکھو بے شک جو کوئی چیز بھی تم نے دشمن سے لیا، جو بھی غنیمت کا مال تمہارے پاس آیا، جو کچھ بھی غنمتم من شیء فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، ان میں سے بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے لیے 5واں حصہ ہے، یہاں پر مقرر کر دیا گیا۔ 4 حصے تو تقسیم ہوں گے، لیکن 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھ دیا جائے گا۔ جو مال غنیمت بھی آیا ہے ان سب کو اکٹھا کر دینا ہے۔ یہاں طریقۂ جنگ میں لوٹا ہوا مال کس طرح تقسیم ہوگا، خاص کر جنگ بدر ابھی ہوئی تھی اور مال غنیمت کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس واقعے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اب مال پڑا ہوا تھا تو حکم ہوا کہ پورے مال کو جمع کر دیا جائے اور اس میں 5 حصے کیے جائیں، ان میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، بقیہ 4 حصے وہ تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین میں۔ اور وہ 5ویں حصے میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو اس کے اندر بھی تقسیمات کیسے ہوں گے؟ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور 5ویں حصے میں جو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، یعنی وہ مال اللہ اور اس کے رسول ان کے حکم پر ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے، تو اس حیثیت سے ان کے قرابت داروں پر ہوگا۔ پھر رسول کے فیصلے پر یتیموں کے لیے بھی اس میں سے نکالا جائے گا، محتاجوں کے لیے بھی اس میں سے نکالا جائے گا، اور مسافروں کے لیے بھی اس میں سے نکالا جائے گا۔ تو اس حکم کو مان لو، کیونکہ اگر تم ایمان رکھتے ہو، ان کنتم آمنتم باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو نازل کیا تھا اپنے بندے پر یوم فرقان کے دن، یعنی حق و باطل کا جو معرکہ ہوا تھا بدر کے دن، کیا نازل کیا تھا؟ اللہ کی مدد، فرشتوں کی نصرت جو اللہ نے نازل کیا تھا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اسی ایمان کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس بات کو بھی تم ویسے ہی مان لینا ہے جو اب تمہارے لیے مال غنیمت کے سلسلے میں اتر رہی ہے، کہ 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا ہوگا، یا اللہ کے رسول کے ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا کہ جیسے فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، اور اس میں تم کو مان لینا چاہیے کیونکہ تم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو اگر، تو یہ مان لینا چاہیے۔ اور صحابہ نے مان لیا۔ ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور یوم فرقان کے دن یعنی بدر کے دن اللہ نے جو نازل کیا، کیا؟ فرشتوں کے ذریعے سے مدد، اور یوم التقى الجمعان، جس دن کیا ہے ایک دوسرے کے درمیان لوگ یعنی مٹ بھیڑ ہوئی، یعنی 2 فریقوں کے درمیان 2 فوجیں آمنے سامنے جو ہوئی، اس دن جو اللہ تعالیٰ نے کفار کو اور صحابہ والا جو لشکر تھا ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملا دیا، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر فرمایا کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، دیکھو اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم مدینے کے قریب کے ایک کنارے پر تھے
اور کافر دور کے ایک کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ تم سے نیچے تھا۔ یہ خاص طور پر اس وقت کا نمونہ پیش کیا جا رہا ہے جب میدان بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے، تو وہاں کی جو پہاڑیاں تھیں ان کے نام تھے، آج بھی ان پہاڑیوں کے وہی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہا ہے کہ ایک طرف کی پہاڑی کا نام کیا ہے، عدوۃ الدنیا ہے، اور دوسری طرف کے پہاڑی کا نام عدوۃ القصویٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دونوں ایک ایک کنارے پر تھے، کہ ایک پہاڑی کے کنارے پر تم تھے اور دوسری پہاڑی کے کنارے پر مشرکین کا لشکر تھا، اور والرکب اسفل منکم، جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا وہ اس پہاڑی کے نیچے تھا۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے، بات چیت کر کے وقت معین پر جمع ہونے کے لیے تیار ہو کے بھی نکلتے، تو ہو سکتا تھا تمہارے ملنے کا یہ انداز نہ ہو جو اللہ نے قدرتی طور پر رکھ دیا تھا، تمہارے ملنے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ کو منظور تھا کہ جو کام ہو کر رہنے والا ہے وہ ہو کر رہ جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی وہ پورا منظر کھینچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کر رہا ہے کہ فرمایا کہ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم مقررہ وقت بات چیت کر کے بھی نکلتے کہ ہم فلاں فلاں وقت میں ایسے ہم داخل ہوں گے میدان بدر کے اندر، تو بھی اختلاف ہو جاتا، تقدیم و تاخیر ہو جاتی، لیکن اللہ نے اوپر سے ایسا انتظام کیا تھا کہ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتظام میں جو امر ہونا تھا وہ امر بالکل پرفیکٹ ایسے ہوا، جب تم آمنے سامنے آئے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کہ پرفیکٹ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے آتے تو بھی اتنا پرفیکٹ دونوں نہیں ملتے جتنا پرفیکٹ اللہ نے خود بخود قدرتی طور پر مشرکین اور اللہ کے رسول کے لشکر کو ملایا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ فرما رہا ہے کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہونے والا، برباد ہونے والا وہ بھی واضح نشانی پر، واضح بینہ پر ہلاک ہو، اس کو معلوم ہو جائے کہ حق یہ ہے، اور جو زندہ باقی رہے وہ بھی اپنی زندہ رہنے کی علامت باقی طور پر نشانی پر گزارے، اس کو بھی معلوم ہو جائے جو کام ہو کر رہنے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہی، اور جو مرے وہ بھی جان کر حق و باطل کیا ہے وہ واضح ہو کر مرے، اور جو زندہ رہے وہ بھی حق کو پہچان کر زندہ رہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ خاص طور پر اس آیت کے پس منظر میں بات سمجھ لیجئے، جب میدان جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے اور میدان بدر میں داخل ہو رہے تھے، تو دونوں کا معاملہ کچھ اور تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو صرف 40 افراد پر مشتمل ہے اور زبردست چاندی اور سونا لے کر واپس ہو رہا ہے، تو صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے نکلے کہ اس قافلے کو پکڑ لیں۔ لیکن ادھر ابو سفیان کو جب محسوس ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے کوئی حملہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ مشرکین مکہ کو اطلاع کی کہ قافلہ خطرے میں ہے، تو وہاں سے ابو جہل کی سرگردگی میں 1000 کا لشکر نکلا ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے۔ لیکن جب قریب آئے تو معلوم ہوا کہ جس قافلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑنے کے لیے آئے ہیں وہ راستہ بدل کر والرکب اسفل منکم، یہاں پر اسی قافلہ مراد ہے جو کہ دوسرے طور سے کیا ہے وہ پہاڑ کے نیچے سے نکل چکا تھا، وہ نکل گیا ہے، اور ادھر جو 1000 کا لشکر بچانے کے لیے قافلے کو آ رہا تھا وہاں اطلاع ملی ابو سفیان کی کہ ہم بحفاظت بچ کر نکل گئے ہیں، آپ واپس چلے جاؤ۔ لیکن ابو جہل اڑ گیا، اس نے کہا کہ نہیں، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں قیام کریں گے، شراب پئیں گے، گانے گائیں گے، ہم کیا ہے اپنی دھاک بٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم واپس ہوں گے، اب ہم خالی ہاتھ واپس نہیں ہوں گے۔ اس طرح مشرکین مکہ کی طرف سے آنے والا قافلہ بھی جنگ کا ارادہ نہیں کر رہا تھا،
اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے تھے تو یہاں پر بھی جنگ کا ارادہ نہیں تھا، یہاں قافلے کو پکڑنا تھا، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ یہاں جنگ ہو جائے اور حق باطل کا سب سے بڑا معرکہ اور سب سے بہترین جو فیصلہ کن معرکہ ہو، جس سے حق واضح ہو جائے اور باطل نیست و نابود ہو جائے۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ ہو کر رہے، اس واسطے اللہ کہتا ہے کہ تم اس کنارے پر تھے اور عدو جو لشکر تھا دشمن کا وہ ایک کنارے پر تھا اور قافلہ نیچے سے بچ نکلا تھا، اور تم لوگ ایسے وقت میں دونوں سے ملاقات ہوئی، دونوں تم لوگ ایک دوسرے کے مٹ بھیڑ ہوئے، تو ایسے وقت میں ہوئے کہ اگر تم مقررہ وقت پر متعین کر کے آتے تو بھی ایسے صحیح طور پر نہ ملتے۔ اب جب آمنے سامنے دونوں لشکر ہو گئے اور واضح ہو گئی بات کہ اب بغیر جنگ کے کوئی چارہ نہیں، تو ادھر بھی ان لوگوں نے جنگ کے لیے تیاری کر لی اور ادھر بھی، اور اللہ یہی چاہتا تھا کہ اس طرح یہ دونوں قافلے یہاں آ جائیں تو جنگ ہو جائے، حق و باطل کی سب سے بڑی المعرکۃ الکبریٰ، البدر الکبریٰ جو ہوتا ہے، جو البدر الکبریٰ کہلاتی ہے، وہ جنگ ہو جائے اور اس کے ذریعے سے اللہ ان لوگوں کو ہلاک کر دے جو باطل پرست ہیں، اور حق کو وضاحت کر دے، اور جو جی رہا ہے وہ بھی حق دیکھ کر جیے، جو مر رہا ہے وہ بھی حق دیکھ کر جیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کر چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ کہ نبی جو بھی خواب میں دیکھتا ہے وہ بالکل سچا خواب ہوتا ہے، تو جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں تمہیں کیا ہے قلیل بتایا، حالانکہ وہ قلیل نہیں تھے، زیادہ تھے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اگر کثیر بتاتا، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، کہ تم جی چھوڑ دیتے، تمہارے اندر جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے منافی ہے کہ کوئی ایسا خواب دیکھیں جو غلط ہے۔ یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں ثابت قدمی سب سے اہم ترین چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ اصل چیز ہے میدان جنگ میں کرنے کی۔ معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں ہی نہیں، ہر وہ کردار جس کا مقابلہ ہمیں کرنا ہے، ہر وہ باطل کا سامنا جہاں پر ہمیں دنیا میں پیش آ سکتا ہے، دعوت الی اللہ کے مراحل میں پیش آ سکتا ہے، اس میں دو کام ہے کہ بددلی سے دل چھوڑ کے بھاگنا نہیں، بلکہ کام میں اترے ہو تو پوری ثابت قدمی سے جمے رہو، اور دوسری چیز اللہ کے ذکر کو نہ بھولو، اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کے لیے ہی آئے ہو لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ سزا دے؟ اللہ کوئی ڈکٹیٹر ہے؟ نعوذ باللہ۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا ہے، اگر تم شکر کرو ایمان لاؤ تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو رحم دل ہے، اللہ ودود ہے، اللہ غفار ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے۔ یہ سزا کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تمہارے اپنے اعمال کے کرتوت ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کی سزا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا انجام ہے، ورنہ اللہ تو بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب، اور خاص طور پر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو یعنی فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تو ہم نے غرقاب کر دیا۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اصل میں وہ سب کے سب لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک کرتا ہے یا کیا، وہ سب کے سب اصل میں تھے ہی ظالم۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، فرمایا کہ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔